اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ آج میں آپ کو ایک ایسی کافرہ عورت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی محبت کی وجہ سے مسلمان بنا دیا۔ یہ حدیث سننے کے بعد آپ کو آج یہ اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے ایمان والا بناتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کافر ہی رہنے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جس سے عبادت کروانا چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا اسے کافر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ فتح مکہ کے ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کسی غلام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا۔ اس عورت نے جب ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو بغض اور حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں یہ ایک کافرہ عورت کا مکان ہے، اور اس مکان میں رہنے والی کافرہ عورت نے بغض اور حسد سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر دی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اسے سنائی نہ دے، مگر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور اس مکان کے دیوار سے مس کر گئی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس مکان میں رہنے والے دوزخ میں جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ وحی بھیجی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کافرہ نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا اور ہم نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کی اندر بیٹھے بیٹھے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ بے قرار ہو کر باہر نکلی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر آ کر گر گئی اور مسلمان ہو گئی، اور صدیق کے دل سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ حدیث نزہۃ المجالس میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 75 میں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر آل کلک کریں۔ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔